إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس مہمان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس مہمان کی خاطر مدارات کرتے ہیں. وہ مہمان گھر پر آتا ہے تو کہاں سے اندر آئے گا، کہاں آ کر بیٹھے گا، اور پھر اس کے کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں. وہ ڈشیں جو مہمان کو پسند ہو ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. کل ملا کر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مہمان کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر وہ کام کیا جائے جو مہمان کی خوشی کا ذریعہ اور سبب بنے. اس مثال کو بیان کر کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا مہمان ابھی تک موجود ہے، اور وہ مہمان رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ہمارے ساتھ اب سے تقریباً 27 روز پہلے شامل ہوا تھا. اس مہمان کا ہم نے استقبال کیا تھا، اور پھر اس مہمان کے ساتھ ہم نے وقت اب تک گزارا ہے، اور یہ مہمان ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہے. اگر ہم نے اب تک اس مہمان کی آؤ بھگت نہیں کی ہے، اب تک اس مہمان کی خاطر مدارات نہیں کی ہے، اب تک اس مہمان کا اس طریقے سے استقبال نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، تو ابھی بھی وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا. جس لمحے آپ پلٹ کر آ جائیں، جس لمحے آپ کو احساس ہو جائے کہ اس مہمان کا ہمیں اچھے انداز میں استقبال کرنا ہے، اسی وقت آپ کا وہ مناسب وقت ہے جس کا آپ کو انتظار ہونا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک گھوڑا جب گھڑ دوڑ میں شامل ہوتا ہے تو دوڑ کی شروعات میں گھوڑے کی رفتار اگر تھوڑی آہستہ بھی ہو تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. وہ گھوڑا اپنی رفتار برقرار رکھے یہاں تک کہ آخری مرحلہ آ جائے، اور جب آخری وقت آتا ہے جہاں دوڑ مکمل ہونے والی ہوتی ہے، وہاں گھوڑا اپنی پوری جان لگا دیتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جیت جاؤں، میں جیتنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ہم سے زیادہ عقل مند ہو، کہ ہم آخری وقت آیا ہے تو سستی کے شکار ہو گئے ہیں، آخری وقت آیا ہے تو ہم نمازیں چھوڑنے لگے ہیں. رمضان شروع ہوا تھا تو ہماری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوا کرتی تھی، لیکن جیوں جیوں رمضان گزرتا گیا، جیوں جیوں دوڑ آگے بڑھتی گئی،
مسجد سے نمازی کم ہوتے چلے گئے۔ وقت ایسا آتا ہے کہ فجر میں وہی آدھی صف جو عام دنوں میں ہوتی تھی رمضان میں بھی نظر آتی ہے، مغرب میں وہی ایک صف جو عام دنوں میں ہوتی تھی رمضان میں بھی نظر آتی ہے۔ کیا یہی رمضان کا اس مہمان کے استقبال کا ہمارا طریقہ ہے؟ کیا ہم اب بھی بچے ہوئے روزوں سے اپنے آپ کو محنت کر کے، ان روزوں میں تھکا کر، ان روزوں میں اللہ کو خوش کر کے جنت کمانا نہیں چاہتے؟ کیا جنت اللہ نے ان روزوں کے بدلے ہمارے لیے تیار نہیں کر رکھی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، دیر تو ہوئی ہے لیکن وقت ہے کہ آپ اگر سدھر جائیں، راہ راست پر آ جائیں تو یہ کافی ہے۔ ایک شخص فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے ملا۔ فضیل بن عیاض اس سے کہتے ہیں تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس شخص نے کہا میری 60 سال عمر ہے۔ فضیل کہتے ہیں کہ 60 سال تک جو اللہ کی طرف چلتا رہا ہو تو امید ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر ہمیں واپس جانا ہے۔ فضیل کہتے ہیں کہ اگر تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے پاس پلٹ کر جانے والے ہو تو اس بات کا یقین رکھو کہ کل اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ وہاں سوال کرے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے فضیل پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فضیل کہتے ہیں احسن فیما بقی یغفر لک ما مضی، کہ جو تمہاری عمر بچی ہے، جو وقت بچا ہے، اس وقت کو اللہ کی رضا میں گزارو، اس وقت کو اس راستے پر چل کر گزارو جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ یغفر لک ما مضی، تو وہ زندگی جو تم نے غفلت میں گزاری ہے وہ معاف کر دی جائے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتَ فِيمَا بَقِي اخذت بما مضى وبما بقی، اور اگر تم نے یہ بچی ہوئی زندگی بھی اللہ کے نافرمانی میں گزاری تو بچی ہوئی زندگی میں جو نافرمانی کرو گے اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، اس پر بھی پکڑ ہوگی، اور جو پچھلی زندگی تم نے گزاری ہے اللہ کے نافرمانی میں اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ میرے عزیزو، اس مثال کو بیان کرنے کا، اس واقعے کو بتانے کا مقصد ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہمارے پاس ہے، جس کے 2 یا 3 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ان بچے ہوئے دنوں کو ہم اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے پرانے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور آنے والی زندگی کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ وقت جو بچا ہے اگر یوں ہی غفلت میں گزارتے رہے تو پچھلی زندگی کی بھی پکڑ ہوگی اور آنے والے وقت کی بھی پکڑ ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ رمضان کے اس مہینے میں جو گزرتا چلا جا رہا ہے بلکہ گزر گیا ہے، کہتے ہیں ہاتھی گزر گیا ہے دم رہ گئی ہے، تو رمضان کا یہ مہینہ جو گزر چکا ہے اس مہینے میں ہم نے اللہ کو کتنا خوش کیا ہے، کتنی اللہ کی عبادتیں کی ہیں، کتنے روزے ہم نے رکھے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے دوستوں میں گنے جاتے ہیں، کیا ان کے روزہ نہ رکھنے پر کبھی ہم نے انہیں ٹوکا ہے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ہم نے کبھی انہیں بھلائی کی دعوت دی ہے؟ کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم انہیں مسجد تک لائے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اگر کھانے کے لیے جا رہا ہو تو کیا کبھی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ اگر ایسی حالت ہے ہم نے اپنے بھائیوں کو برائیوں سے نہیں روکا تو ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ہونے والے اعلان کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ وہ شخص جو خیر چاہتا ہے، جو بھلائی چاہتا ہے، جو اللہ کی جنت چاہتا ہے، وہ ذرا آگے بڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ ارے وہ شخص جو برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس سے نجات چاہتا ہے، تو وہ برائیوں کو کرنا
چھوڑ دے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے گھر پریوار والے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پر افسوس کریں، ان کی صحبت کو بدلنے کے بجائے ان کے رنگ میں ہم خود رنگ جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پچھتاوے کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں جگری یار ہوا کرتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ تھا، کھانا پینا ایک ساتھ تھا، جو دل کا کنیکشن رکھتے تھے، قیامت کے دن اگر ان کا یہ کنیکشن تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے اس کی دوستی میں آ کر حق بات میرے پاس تک پہنچی تھی، لیکن اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے دوست کی بات کو مان کر میں نے اس حق بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کی سنگت آپ کو افسوس کرنے کا ذریعہ بنے، آپ کی ندامت کا ذریعہ بنے، آپ کل بروز قیامت آنسو بہائیں کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا تھا تو بڑی غلطی کی تھی۔ لہذا اپنی سنگت کو سدھاریں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ آپ اپنے وہ دوست جو غلط راستے پر چل رہے ہیں انہیں غلطی سے اٹھا کر صحیح راستے پر لگائیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، حق بات تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ان کی دوستی کو لپیٹ کر رکھ دیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اپنا دوست بنائیے۔ یہی شریعت کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین انسان کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو بدل سکے، اپنی زندگی کی طرز کو تبدیل کر سکے۔ وہ دوست و احباب جو غلط تھے انہیں چھوڑ کر صحیح کو اختیار کر سکے۔ وہ چیزیں جو انسان رمضان کے علاوہ کرتا ہے، رمضان میں ان چیزوں سے باز رہتا ہے۔ لائف اسٹائل کیسے بدلتا ہے؟ ذرا یہ دیکھیں کہ انسان 11 مہینے کماتا ہے، کس لیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پیٹ کو خالی رکھو، اسے زیادہ نہ بھرو۔ جس پیٹ کے لیے کما رہے تھے اس پیٹ کو خالی رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ زندگی کا نقشہ بدل رہا ہے۔ وہ مال جو انسان کماتا ہے اس کو بچا بچا کر رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو مال اب تک کمایا جا رہا تھا اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا زندگی پوری پلٹ چکی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لائف اسٹائل کو، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلتا ہے۔ اس چیز کو ذرا تصور میں لائیں، غور و فکر کریں کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو ایک چادر ہدیے میں دی۔ چادر بڑی خوبصورت تھی، گوٹ لگی ہوئی تھی، دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہی 1-2 جوڑی کپڑے ہوتے تھے جنہیں آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے، لیکن ان پیسوں کو خرچ کر دیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اپنے لیے بچایا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو کسی نے چادر گفٹ کی، چادر اللہ کے رسول کے پاس موجود تھی۔ ایک صحابی انصاری صحابی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول چادر مجھے دے دیجیے۔ وہ چادر جو ابھی اللہ کے رسول کو ملی ہے، آپ نے اوڑھ رکھی ہے۔ ایک صحابی نے مطالبہ کیا، چادر اتار کر صحابی کو
دے دی۔ یہ اللہ کے رسول کی سخاوت کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز عصر ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ کر جلدی سے فارغ ہوئے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ تعجب میں مبتلا ہیں کہ آج اللہ کے رسول نماز پڑھ کر اتنی جلدی گھر میں کیوں چلے گئے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں میں اس لیے جلدی گیا تھا کہ گھر میں سونے کا ایک ڈلا رکھا تھا، کچھ سونا رکھا ہوا تھا، مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ شام ہو جائے اور وہ سونا میرے گھر کے اندر موجود رہے، میں نے حکم دیا ہے کہ اس سونے کو خرچ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی سخاوت کا عالم تھا۔ لیکن جب رمضان آتا تو صحابی کہتے ہیں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رمضان کے مہینے میں آپ تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے، کہ جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر ہوا محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جو کچھ ملتا تھا اسے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام بھی اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ واقعات میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان نے جیش العسرہ کے اندر وہ فوج جو تنگی کے زمانے میں تیار ہوئی تھی، کہ جس میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ وہ شخص جو اس فوج کو تیار کرنے میں مدد کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، صرف اونٹ نہیں، اونٹ پر لدا ہوا ساز و سامان بھی ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، اونٹ خالی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول دوبارہ اعلان کرتے ہیں، دوبارہ عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 اور اونٹ میری طرف سے۔ اللہ کے رسول پھر سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، عثمان پھر سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 اور اونٹ میری طرف سے جو ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول پھر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اور خرچ کرو۔ حضرت عثمان گھر جاتے ہیں اور 1000 دینار اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ دینار کس چیز کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے۔ 1000 دینار، اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کتنے دینار؟ 20۔ اور حضرت عثمان نے کتنے دینار بھیجے تھے؟ 1000 دینار۔ ہم جانتے ہیں 20 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 85 گرام، جبکہ 1000 دینار کا وزن کلو میں پہنچ جاتا ہے۔ کئی کلو سونا انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک اور صحابی ہیں، بڑے مالدار ہیں یہ بھی، اللہ کے رسول کے اعلان کی خبر پہنچتی ہے تو 8000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنے درہم؟ 8000 درہم کس چیز کا ہوتا ہے؟ چاندی کا۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 200 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ 595 گرام چاندی۔ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کتنے درہم دیے؟ 8000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت 4000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور حضرت ابو بکر کے پاس جو کچھ موجود تھا سب لا کر اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ ایک سوال میں پوچھوں، ان صحابہ کرام نے جو یہاں خرچ کیا تھا کیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا؟ کہ انہوں نے زکوٰۃ نکالی تھی اپنے مال کی کہ اس زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں دیا؟ میرے عزیزوں، یہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ ان کی کمائی تھی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ زکوٰۃ پہ تو ان کا حصہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اب مالدار شخص کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ گرچہ موجود ہے لیکن وہ اس کا حق نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام نے صدقہ کیا تھا، جو ان کی گاڑھی کمائی تھی اس کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، لٹا دیا تھا۔ یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ جو بھی پیسہ ان کے پاس آتا تھا اسے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ام درہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس کہیں سے 1,00,000 درہم آئے۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہیں تجوری میں بند کر دیا کہ سال پورا ہوگا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دوں گی۔ ایسا ہی کیا تھا۔ کتنے درہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 200 درہم پر۔ ان کے پاس کتنے آئے تھے؟ 1,00,000 درہم۔ میرے عزیزو، شام ہونے سے پہلے حضرت عائشہ نے وہ سارے درہم غریبوں میں
تقسیم کر دیے۔ ان کی باندھی جو ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے کہا کہ اے عائشہ کم سے کم 1 درہم روک لیتی کہ اس سے ہم بازار سے گوشت لاتے اور آپ کا روزہ ہے، آپ گوشت سے روزہ افطار کر لیتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے یاد نہیں رہا تھا، اگر تم یاد دلا دی تو میں ایسا کر لیتی۔ یعنی 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور گھر میں کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ ان کے خرچ کرنے کا انداز تھا۔ اسی لیے کسی سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ مالداروں پر۔ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ مالداروں پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کنجوسوں پر فرض ہوتی ہے، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو بچا بچا کر تجوریوں میں پیک کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بینکوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اور ان پر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا کہ اس پر وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ اگر وہ مہینے کے 10 لاکھ کماتے ہیں اور ان کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ میں مکمل ہوتا ہے، تو باقی 9 لاکھ کا وہ فلیٹ نہیں خریدتے، باقی 9 لاکھ کی وہ پراپرٹی ڈیلنگ شروع نہیں کرتے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا غلط ہے، اگر کمائیں گے نہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ کمانا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو ہماری گنتی کس میں ہوگی؟ کنجوسوں میں ہونے لگے گی، بخیلوں میں ہونے لگے گی، اور اللہ رب العالمین نے کنجوسوں اور بخیلوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے اپنی دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس خوب روپیہ پیسہ موجود ہے۔ بھلا ذرا سوچیں کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس خوب پیسہ ہے، وہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہا ہے، گھر اس نے بنگلہ بنا رکھا ہے۔ دوسرا بھائی ہے جس کے گھر کے اوپر ٹین پڑی ہوئی ہے، برسات میں وہ ٹین بھی ٹپکتی ہے۔ دوسرا بھائی جو بنگلے میں رہتا ہے، اس کی مالداری کس کام کی اگر اس کے سگے بھائی کے وہ مالداری کام نہیں آ سکتی؟ اگر وہ اپنے سگے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا تو اس کی یہ مالداری کس کام کی؟ وہ ہر سال عمرے پر چلا جائے اور اس کے بھائی کے گھر میں جوان بیٹی نکاح اور بیاہ کے لیے موجود ہے، وہ بیاہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کی مدد نہ کرے، عمروں پر عمرہ کرتا رہے، اس کے یہ عمرے کس کام کے؟ اگر آپ اپنے غریب معاشرے کے اندر، اپنے سگوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے قریبی لوگوں کے درمیان موجود غریبوں کی اپنے پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو بھلا یہ امیری کس کام کی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پورے پریوار میں اللہ کسی ایک کو اس لائق بنا دے کہ وہ مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اس کی برکت سے پورے پریوار کے اندر سے غریبی ختم ہو جائے۔ اس کو یہ چاہیے کہ جو بے روزگار ہیں اس کے قریبی رشتہ دار ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرائے، انہیں کوئی معمولی کاروبار کرا دے جن سے ان کا گھر چل سکے۔ حالانکہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے۔ جو مالدار ہے وہ غریبوں کو چڑھانا چاہتا ہے، کنسانا چاہتا ہے، ان کو مزید پریشان کرتا ہے، کہیں مقدمات میں پھنساتا ہے۔ ایک غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مالدار ہے تو جاتا ہے بیچارے کو اس کا روزی روٹی دن بھر وہ مزدوری کر کے گھر کی چلاتا ہے، اس کو عدالت میں پہنچا دیتا ہے کہ تاریخوں کے چکر لگاتا رہے اور وہ مالدار مزے سے مزہ لیتا رہے۔ کیا یہی مالداری ہے ہماری؟ کیا ہماری مالداری اسی لیے ہے کہ وہ غریبوں کے کام نہ آئے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس چیز کا محاسبہ کریں۔ وقت کم ہے، میں زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہوتی ہے جس مال پر 1 سال گزر گیا ہو اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، پیسے موجود ہیں، سونا اور چاندی نہیں ہے، اور وہ پیسے 595 گرام چاندی کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 595 گرام چاندی 30,000 روپے کی ہے اور کسی کے پاس 30,000 روپے بینک میں موجود ہیں یا گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ان پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض
ہوتی ہے وہ اس مال میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ یہ زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اور اس کے بدلے مال ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری چیز ہے جو صدقۃ الفطر کے نام سے جانی جاتی ہے، جو مال پر فرض نہیں ہوتی۔ صدقۃ الفطر انسان کی ذات پر فرض ہوتا ہے، انسان کے جسم پر فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرض کی ہے زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، کس پر فرض کی ہے؟ علی العبد، غلام پر، والحر، آزاد پر، والذکر، مرد پر، والانثی، اور عورت پر، والصغیر، چھوٹے پر، والکبیر، اور بڑے پر۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر مالداروں پر فرض کی ہے، بلکہ ہر شخص پر فرض ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر مال پر نہیں بلکہ انسان کے جسم پر فرض کی گئی ہے، اور انسان کو چاہیے اس جسم کے بدلے اس جسم کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں 1 مرتبہ سال میں زکوٰۃ نکالے، جو کہ عید کے وقت نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کس چیز میں سے نکالنی ہے؟ وہ غلہ جو انسان کھاتا ہے، وہ روزی روٹی جو انسان کے علاقے میں چلتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر آٹا کھایا جاتا ہے زیادہ طور، تو آٹے کی آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، یا کہیں چاول زیادہ کھایا جاتا ہو تو چاول پر، یا کہیں کھجور زیادہ کھایا جاتا ہو تو کھجور پر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غلہ ہی زکوٰۃ میں نکالنا ہے، پیسے نہیں نکالنے، صدقۃ الفطر میں پیسے نہیں نکالنے، غلہ ہی نکالنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اسی کو نکالتے آئے تھے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے اوپر 10,000 روپے کی زکوٰۃ ہے، میں ایسا کرتا ہوں 10,000 روپے کا راشن خرید کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور جب صدقۃ الفطر کا نمبر آتا ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ غلہ دے، تو کہتا ہے صدقۃ الفطر 2.5 کلو ایک آدمی پر بنتا ہے، 2.5 کلو گیہوں کی قیمت 40-50 روپے بنتی ہے، تو میں 50 روپے صدقہ دے دیتا ہوں، گیہوں کیوں دوں؟ یعنی جہاں پیسے دینے کا حکم ہے زکوٰۃ میں تو وہاں راشن تقسیم کرتے ہیں، اور جہاں راشن دینے کا حکم ہے تو وہاں اس کے پیسے نکال کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری الٹی کھوپڑی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں زکوٰۃ میں پیسے دینے کا حکم ہے وہاں آپ غریبوں تک پیسے پہنچائیں، غریبوں کو زکوٰۃ میں آپ راشن تقسیم نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ نے کھیت دیا ہے، آپ نے گیہوں بوئی تھی، تو گیہوں کاٹتے سمے آپ اس گیہوں کو غریبوں تک پہنچائیں، وہ راشن ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اپنی تجارت کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو وہاں پیسے جو آپ کے زکوٰۃ میں بنتے ہیں ان پیسوں کو غریبوں تک پہنچائیں۔ اس غریب کو بیچارے کو کھانے کے علاوہ دوسرے بھی کام ہیں، ہو سکتا ہے اس کی چھت ٹپک رہی ہے، اسے چھت صحیح کرانی ہو سکتا ہے اس کے یہاں بچے شادی کے لیے تیار ہو، اسے ان بچوں کی شادی میں وہ پیسہ لگانا ہو، تو آپ زکوٰۃ میں پیسے ہی غریبوں تک پہنچائیں۔ اور صدقۃ الفطر شریعت نے غلے کی شکل میں رکھا ہے، تو غلہ غریبوں تک پہنچائیں کہ عید کے روز ان کے گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چولہا جل سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ صدقۃ الفطر میں لوگوں تک غلہ پہنچائیں، پیسے پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، اور اعتراض بجا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بس 1 منٹ کی بات، کہ ہمارے گھر میں غلہ موجود نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ آپ نے امام صاحب نے کہا کہ غلہ دینا ہے، تو ہم جائیں گے دکان پہ غلہ خریدیں گے، دکان والا ہمیں 25 روپے کلو، 30 روپے کلو یا 20 روپے کلو گیہوں لگائے گا، ہم 20 روپے کلو گیہوں خرید کر اس سے لائیں گے 2.5 کلو گیہوں 50 روپے کی، غریب کو ہم نے گیہوں لے جا کر دے دی۔ اب غریب اس گیہوں کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ غریب کیا کرتا ہے؟ دکان پر جائے گا، اس گیہوں کو بیچے گا، دکاندار اس سے گیہوں کتنے میں خریدے گا؟ 18 روپے کلو، 17 روپے کلو، یعنی 2.5 کلو گیہوں سے تقریباً 40 روپے میں دکاندار لے لے گا۔ 10 روپے کا کس کا فائدہ ہوا؟ دکاندار کا، اور غریب کا نقصان ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے پیسہ نکالتے ہیں کہ دکاندار کے بجائے غریب کا فائدہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر آپ کو غلے کی شکل میں ادا کرنی ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ غلے کی شکل میں ہی ادا کی ہے، آپ نے کبھی پیسے نہیں نکالے۔
اگر کوئی شخص زکوٰۃ الفطر لے کر اس کو بیچ رہا ہے، یعنی غلہ لے کر غلے کو بیچ رہا ہے پیسے لینے کے لیے، تو یہ سمجھے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہے، اسے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ صدقۃ الفطر کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کے پاس کھانے کے لیے غلہ موجود ہے، لہذا اسے صدقۃ الفطر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ضرورت مند تک پہنچائیں۔ لیکن پھر بھی آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کریں کہ آپ غلہ ہی اسے دیں، اور آپ اس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے غلہ خرید لیں، آپ ہی خرید لیں، وہ دکاندار کو جا کے بیچے، اس سے بہتر ہے آپ ہی اس سے خرید لیں، اس کو پیسے مل جائیں گے اور آپ کا زکوٰۃ، آپ کی صدقۃ الفطر غلے کی شکل میں ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے رمضان کے مہینے میں ہوں یا رمضان سے پہلے ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ ہماری جماعت میں موجود بھائی اور بہنیں کہ جن کے اعزاء و اقربا اور رشتہ دار جو رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی روٹی کے بندوبست فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں ادا کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارا راتوں کو جاگنا، دن کے اندر روزہ رکھنا، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ساری عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے ان عبادتوں کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔